بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھنے والے آنکھوں اور سننے والے کانوں کو لائف ان اسلام اپیشد ٹی وی کی طرف سے خلوص برا سلام۔ شہید ناز عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ ذوالبجادین کا قدیم نام عبدالعزیٰ تھا۔ مدینے سے دو منزل کے پاسے پر کسی گاؤں میں رہتے تھے۔ بچپن میں باپ نے انتقال کیا تھا۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ اسلام کی آواز کانوں میں پڑی۔ اس کا ولی چچا تھا جو تمام مال و اسباب اور جائیداد پر قابض تھا۔ دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق عبداللہ کو بے چین کر رہا تھا، مگر ظالم چچا کے خوف سے خاموش تھے۔ آخر شوق دیدار ہر خوف پر غالب آیا۔ چچا سے خدمت نبوی میں حاضری کی اجازت چاہی۔ چچا نے اسے خوب مارا، پھر جسم کے کپڑے تک اتار کے گھر سے نکال دیا۔ عبداللہ اسی حالت میں عریانی میں اپنے ماں کے پاس آئے۔ ماں نے ایک کمبل لیا جس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک سے صدر پوشی کے اور ایک بدن کے اوپر ڈال دیا، اور اسی حالت میں مدینہ پہنچ گئے۔ بیعت اسلام کی اور شوق شہادت ظاہر کیا۔ اسی دن سے ان کا نام عبداللہ اور لقب ذوالبجادین رکھا، یعنی اس کا مطلب ہے کملی کے 2 ٹکڑے والا۔ یہ اصحاب صفہ میں داخل ہو گئے۔ دن رات تعلیم دین میں بسر کرتے، نوجوان تھے، قرآن زوردار آواز میں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آواز سے نمازیوں کی نماز میں خلل پہنچتا ہے۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو، یہ اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر کے آیا ہے۔ انہی ایام میں سفر تبوک بھی پیش آیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی مجاہدین میں شامل ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت حاصل ہونے کے لیے دعا کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں راستے میں موت آ جائے تب بھی تم شہیدوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ الغرض لشکر روانہ ہوا اور راستے میں عبداللہ رضی اللہ عنہ کو تیز بخار آیا، جس سے انہوں نے وفات پائی۔ بوقت وفات عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سرحان مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ جمال اقدس پر نظر جمی ہوئی تھی، پیام اجل آ گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی تکفین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی، اس لیے کہ خدا اور رسول کے راہ میں عبداللہ نے برہنہ ہو کر گھر سے نکلنا گوارا کیا تھا۔ ان کی تدفین بھی عجیب شان سے ہوئی۔ ازل صحابہ نے قبر کودی۔ قبر تیار ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، پھر اٹھ کر کہا، لاؤ اپنے بھائیوں کو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مبارک اور سراپانہ ناز لاش کو سہارا دے کر اتارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ عام مرنے والوں جیسا نہیں، اسے دھیرے دھیرے ادب سے اتارو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہمتن فدا کی لاش کو اپنے گود میں لے کر اتارا، زمین پر لٹا کر ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا، آج شام تک مرنے والے سے راضی رہو تو بھی اس سے راضی رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ اس مرنے والے کی موت پر رشک کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے کاش اس قبر میں ہم دفن کی جاتے۔ ایک عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر کیا موقف ہے! دیکھنے والے تو الگ رہے، سننے والوں میں کون اہل ایمان ہے جو ایسی موت پر 1000 زندگیوں کو قربان کرنے کے تمنا نہ رکھتا ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے جیسا ایمان اور صحابہ جیسا استقامت نصیب فرمائے۔ اور آپ صاحبان سے ہماری درخواست ہے، اگر آپ کو ایسی ویڈیوز پسند ہے اور آپ کو اسلامی واقعات، سبق آموز کہانیاں اور اسلامی مذاہب چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔